اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور وہ لوگ جھٹلایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو، نشانیوں کو اور پیشی کو آخرت کی، برباد ہو گئے ان کے اعمال، نہیں ہے جزا یا کوئی صلہ ان کا ان کو مگر ان اعمال کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ جو بھی انہوں نے عمل کیے اس کا صلہ ضرور ملے گا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو ان کا صلہ ضرور ملے گا جو انہوں نے ہماری پیشی کو یعنی آخرت کے دن کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ تو ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 147 سورہ الاعراف پارہ قال الملا، نواں چیپٹر ہے اور 7ویں سورہ ہے، اس کی 147 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 147 سے 150 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اب ہم 148 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور بنا لیا تھا قوم نے موسیٰ کی اس کے پیچھے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑے کا ایک پتلا جس سے نکلتی تھی آواز بیل جیسی۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ وہ پتلا یعنی مجسمہ نہیں بات کرتا ان سے اور کوئی، اور نہیں رہنمائی کرتا ان کی کسی راستے کی۔ بنا لیا تھا انہوں نے اسے اپنا الہ یعنی معبود یعنی بت، اور تھے وہ ظالم، نافرمان، ناانصافی کرنے والے، زیادتی کرنے والے خود پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے الہ یعنی دوسرے معبود بنا لیتا ہے، بدھ بنا لیتا ہے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ 149 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ پچھتائے، نادم ہوئے اور سمجھا انہوں نے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہا انہوں نے اگر نہیں رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہیں معاف کیا ہم کو تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں اور یا ہو جائیں گے تباہ و برباد۔ آیت نمبر 150 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب ہم 150 آیت نمبر 150 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب لوٹے موسیٰ کوہ طور سے اپنی قوم میں، وہ تھے غصے سے بھرے ہوئے اور رنجیدہ۔ فرمایا ہارون سے بہت ہی بری کی ہے جانشینی تم نے میرے بعد، کیوں کی جلد بازی تم نے اپنے رب کے حکم کی یعنی عذاب کے لیے، اور پھینک دی تختیاں یعنی تورات کی، اور پکڑ لیا سر کے بالوں سے اپنے بھائی کو کھینچتے ہوئے اپنی طرف۔ بولے وہ ہارون علیہ السلام اے میری ماں جائے یعنی اے میرے بھائی، یقیناً ان لوگوں نے مجھ کو دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دے، مجھے تو نہیں دیں ہنسنے کا موقع آپ مجھ پر دشمنوں کو، اور نہیں کرو شامل مجھ کو ایسی قوم میں جو ظالم اور نافرمان اور سرکش اور زیادتی کرنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ میری قوم مجھے قتل کرنے کے در پہ تھی اور قتل کر دیتی اگر میں ایسا نہیں کرتا۔ اس طرح آج ہم نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر
147 سے 150 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا. پھر دہرا دیتے ہیں. ابھی ہم چیپٹر نمبر 9 میں ہیں، یعنی پارہ یا سپارہ نمبر 9 قال الملا. اور اس سے پہلے جو ہم نے سپارے پڑھے ان کے نام دہراتے ہیں. پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا پارہ سیقول، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالوا، پانچواں پارہ والمحسنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ ولو اننا، اور نواں پارہ قال الملا. تو اس طرح ابھی ہم 9ویں پارے میں ہیں اور ہم نے اس کو ابھی پچھلے دنوں اربع کہتے ہیں 1 کوارٹر کو. سو 1 کوارٹر ہم نے کیا تھا. النصف کہتے ہیں آدھے کو، الثلاث کہتے ہیں 3 حصے کو، یعنی قرآن شریف کے ہر سپارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اربع، نصف، ثلاث اور مکمل. تو اس طرح 4 حصوں میں ہر سپارہ بٹا ہوا ہے. تو آپ قرآن شریف کو دل لگا کر پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. یہی ضابطۂ اخلاق ہے، یہی ضابطۂ زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. رسی کا مطلب اس قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو 2 ہی چیزیں ہیں دنیا میں جو قرآن حکیم، فرقان مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، یعنی انہوں نے جو کچھ کر کے دکھایا اپنی زندگی میں. تو اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجئے، یہی ایک پیغام ہے ہمارا سب کے لیے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.